سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اور اگر تم ظاہر کرو وہ چیز جو تمہارے جی میں ہے، أَوْ تُخْفُوهُ، یا تم اس کو چھپاؤ، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ رب العالمین اس کا محاسبہ کرے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پس بخش دے گا جس کو چاہے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ البقرہ جو قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، اس کی آخری آیات چل رہی ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کا 40واں اور آخری رکوع ہے جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس سورۃ مبارکہ کو سنام القرآن، یعنی قرآن کریم کا کوہان، جس طرح اونٹ کے اندر کوہان اس کی سب سے بلند جگہ ہوتی ہے، بلند حصہ ہوتا ہے، اسی طرح سورۃ البقرہ کو سنام القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ گویا کہ قرآن کریم کا سب سے بلند ترین حصہ ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عقائد، معاملات، معاشرت، معاشیات، اخلاقیات، سارے پہلوؤں کو بیان فرمایا۔ آپ حضرات سماعت فرما چکے، اس سورۃ مبارکہ میں یہود و نصارہ کی مذمت کے ساتھ اسلام کے عقائد کا بھی ذکر ہوا، اور اس کے بعد ابواب البر، نیکی کے بڑے بڑے دروازے، جن میں روزہ بھی ہے، جن میں حج بھی ہے، جن میں نماز بھی ہے، جن میں مال کا خرچ کرنا بھی ہے، ان کا بیان ہوا۔ اسی طرح معاشرتی مسائل، نکاح، طلاق، رضاعت، عدت، اس کے بھی مسائل بیان ہوئے۔ آخر کے اندر سود کی حرمت اور ادھار معاملات کے طریقے اللہ رب العالمین نے ان کو بھی بیان فرمایا۔ گویا یہ سورۃ مبارکہ اسلام کا ایک بہترین پروگرام ہے، اور اس میں حلال و حرام کے متعلق، کرنے نہ کرنے کے متعلق بہت سارے مسائل کا ذکر ہوا۔ لیکن اب ان سارے احکامات پہ عمل کرے گا کون؟ ظاہر عمل وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ کی بڑائی ہوگی، اللہ کا یقین ہوگا۔ ایک بچے کو اگر آپ کہیں کہ میں تیری شکایت
SHO کو لگاؤں گا، DSP کو لگاؤں گا، SP کو لگاؤں گا یا ڈپٹی کمشنر کو لگاؤں گا، تو اس بچے کو کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں یہ کون لوگ ہیں۔ لیکن ایک بچے کو اگر آپ کہیں کہ میں تیری شکایت تیرے استاذ کو لگاؤں گا، تیرے والد کو والدہ کو لگاؤں گا، تو وہ بچہ ڈر جاتا ہے کہ وہ اس کے دل میں استاذ کی، ماں کی، باپ کی عظمت ہوتی ہے۔ تو انسان کسی بھی حکم پر عمل پیرا تب ہوتا ہے جب اس کے دل میں حکم دینے والے کی عظمت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس سورۃ مبارکہ کے آخری رکوع میں اپنی عظمت کو بیان فرمایا۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سنا، اللہ پاک فرما رہے تھے کہ گواہی کو چھپاؤ نہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اس بات کو واضح کیا کہ تم کوئی بات دل میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ پاک ہر بات کو جانتا ہے اور ہر چیز کا محاسبہ کرے گا۔ چنانچہ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یہاں للہ لام شروع میں لائے، حرف جر ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے یہ جملے میں آخر میں ہوتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض للہ، لیکن اس کو شروع میں لانے کا فائدہ بھی ہے۔ شروع میں لانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس بات کے اندر حصر پیدا ہو جاتا ہے، زور پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو آخر میں لائیں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض للہ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، یعنی کوئی اور بھی ہے، اللہ بھی ہے۔ لیکن جب اس کو شروع میں لے آئے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اب اس کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ آسمان و زمین کا مالک تن تنہا بلا شرکت غیر صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس ملکیت میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی ساجی اور شریک نہیں، سب کہہ دیں بے شک۔ علماء نے لکھا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ خاص کریں تو اس کی 3 وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس شخص نے وہ چیز بنائی ہو، تب اس کو کہتے ہیں یہ فلاں کی چیز ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس شخص کی ملکیت میں ہو، تب کہتے ہیں کہ وہ فلاں کی چیز ہے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے تصرف میں ہو، اس کو استعمال وہ کرتا ہو، پھر کہتے ہیں کہ یہ اس کی چیز ہے۔ ایک مثال سے میں اس کو واضح کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے ٹویوٹا کمپنی کی، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ گاڑی ٹویوٹا کمپنی کی ہے کیونکہ بنائی انہوں نے ہے۔ وہ گاڑی حکومت کی ملکیت میں ہے، اس کے اوپر پولیس کا نشان لگا ہوا ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ گاڑی پولیس کی ہے۔ اب ٹویوٹا کی بھی ہے کیونکہ بنائی انہوں نے ہے، حکومت پولیس کی، محکمہ پولیس کی بھی ہے کہ ملکیت میں ان کی ہے۔ اب وہ انہوں نے ایک علاقے کے SHO کو دے دی تو کہیں گے یہ SHO کی گاڑی ہے کیونکہ تصرف میں اس کے ہے۔ تو یہ 3 وجہ ہوتی ہیں کسی چیز کو کسی چیز کی طرف منسوب کرنے کی۔ اب ذرا دیکھیں تو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ اور آسمان و زمین میں ہر چیز میں تصرف اور اختیار بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ تو تینوں وجہوں سے پوری کائنات کی ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ تو اتنی بڑی کائنات کا جو مالک ہے وہ تمہیں یہ احکامات دے رہا ہے کہ میرے ان احکامات پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ بات طے ہے جس کی زمین ہوتی ہے اسی کا نظام چلے گا تو زمین میں کیا ہوگا؟ سکون ہوگا۔ گھر میرا ہو، اس میں آرڈر کوئی اور آ کے چلائے تو کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، فساد ہوگا۔
اللہ کی زمین ہے، نظام بھی کس کا چلے گا؟ اللہ ہی کا۔ پھر اس زمین کو ملے گا سکون۔ آج یہ نیو ورلڈ آرڈر ہو، امریکی جو ہے وہ حکم نامہ ہو، اسرائیلی لوگ ہوں، وہ اگر زمین پر اپنے احکامات چلائیں گے تو زمین کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ زمین کو سکون اسی صورت میں ملے گا جب اللہ کی زمین پر اللہ ہی کا نظام چلے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ پاک نے اس کے لیے واضح کیا کہ پوری کائنات کی ایک ایک چیز کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان تبدو ما فی انفسکم، اگر تم اپنے جی سے کوئی چیز ظاہر کرو گے، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، تو اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ سب کا محاسبہ کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بات انسان ظاہر کر دے وہ تو سمجھو عمل میں آ گئی، اس کو تو وہ عمل میں لے آیا، اس پہ تو محاسبہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جو دل کے اندر چھپایا اور پکا ارادہ کر لیا کہ میں یہ کام کروں گا، اگر وہ غلط چیز کا ارادہ کیا ہے اور پختہ ارادہ کیا ہے تو اس پہ بھی محاسبہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص گناہ کا ارادہ کر لیتا ہے اور پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، بعد میں اس کو موقع نہیں ملتا، سبب نہیں بنتا، نہیں کر پاتا، لیکن اس کا پورا ارادہ تھا، اس ارادے پر بھی محاسبہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں جس کا مفہوم ہے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے میری امت کے لوگوں کے دل میں پیدا ہونے والی باتوں کو معاف کر دیا۔ تو اس حدیث میں اور بظاہر اس آیت میں ٹکراؤ ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ وہ جو حدیث مبارک ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بندہ دل میں کسی چیز کا فیصلہ کرے لیکن زبان سے نہ کہے تو وہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ مثلا کوئی بندہ اپنی بیوی سے تنگ ہے اور وہ دل میں پکا ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے طلاق دے دینی ہے، تو طلاق نہیں ہوگی جتنا مرضی پکا ارادہ کر لے، جب تک زبان سے الفاظ نہیں نکالے گا یا لکھے گا نہیں تب تک وہ طلاق نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی بندہ نظر منت ماننے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے لیکن وہ منت نہیں ہوگی جب تک زبان سے نہیں کہے گا۔ کوئی بندہ قسم اٹھانے کی پکی نیت کر لیتا ہے، قسم نہیں ہوگی جب تک زبان سے نہیں کہے گا۔ تو حدیث مبارک میں جو فرمایا کہ میری امت کی یہ چیزیں معاف ہیں، اس سے مراد یہ فیصلے ہیں۔ اور جہاں اللہ پاک نے فرمایا محاسبہ ہوگا، اس سے مراد گناہ کے ارادے ہیں۔ ایک ہے گناہ کا وسوسہ، گناہ کا وسوسہ دل میں آیا، خیال آیا، اس کو جھٹک دیا، توبہ کر لی، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، استغفر اللہ پڑھا کہ میرے دل میں گناہ کا ارادہ بھی کیوں آیا، تو اس ارادے کے توڑنے پر تو انسان کو ملے گی نیکی۔ وسوسہ آیا اور انسان نے اس کو پیچھے ہٹا دیا۔ لیکن دوسری صورت یہ ہوتی کہ وسوسہ آیا، اس پہ پروگرام بنانا شروع کر دیا اور پھر اس کا تہیہ کر لیا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو یہ جو وسوسہ، یہ وسوسہ نہیں، یہ ارادہ بن گیا، یہ تہیہ بن گیا۔ اب اس تہیے پر بھی محاسبہ ہوگا۔ حدیث پاک میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین پریشان ہو گئے کہ اب تو دل میں چھپے ہوئے خیالات، وسوسوں پر بھی محاسبہ ہوگا تو ہم بچیں گے کیسے؟ تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم سن کے یوں کہا کرو سمعنا واطعنا۔ آپ بھی تمام احباب کہہ لیں سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی بات سن بھی لی، ہم نے اللہ کی بات مان بھی لی، ہم اطاعت کرتے ہیں۔
فرمایا اس طرح جب تم کہو گے تو اللہ پاک تم پر بخشش کے دریا بہائے گا۔ چنانچہ اگلی آیت میں پھر اللہ پاک نے اسی کا ذکر کیا ہے۔ یہاں اللہ پاک فرماتے کہ وہ محاسبہ کیسے کرے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک ایمان والے بندے کو اپنے سامنے لائیں گے۔ ایمان والے بندے کو اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، اور اس بندے سے کہیں گے کہ میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا۔ وہ کہے گا کہ جی ہو گئی، غلطی ہو گئی، کر لیا میں نے۔ اللہ پاک فرمائیں گے ان میں سے کسی چیز کا انکار کرنا ہے تو کر لو۔ فرشتوں نے کوئی غلط لکھی ہے تو بتا دو، کوئی تمہیں اعتراض ہے تو اپنا اعتراض ظاہر کر دو، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ کوئی اعتراض نہیں، کوئی اشکال نہیں، فرشتوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، یہی سب کچھ میں نے کیا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، میں نے دنیا میں تیرا پردہ رکھا، آج بھی تیرا پردہ رکھتا ہوں، جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، جنت میں چلا جا۔ یہ ایمان والے کا محاسبہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا ایسا حساب یسیر نصیب فرمائے۔ لیکن فرمائے جو کفر اور منافقت کی حالت پہ فوت ہوگا اس کا محاسبہ ایسا ہوگا کہ علی رؤوس الاشہاد، پوری مخلوق جتنے اس وقت انسان عالم حشر میں ہوں گے سب کے سامنے بتایا جائے گا اس نے، اس بے ایمان نے، اس کافر نے، اس منافق نے یہ حرکتیں کی تھی، اس کی سزا اس کو جہنم کی صورت میں ملے گی۔ تو اندازہ کریں ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اس کی برکت سے اللہ دنیا میں بھی پردہ پوشی کرتا ہے، آخرت میں بھی پردہ پوشی کرتا ہے۔ تو کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ ایمان کی سلامتی کہاں سے ملتی ہے؟ نیک ماحول میں بیٹھنے سے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، درس قرآن میں، اللہ کے راستے میں نکلے 3 دن 40 دن کے لیے جب انسان اللہ کی راہ میں جاتا ہے ایمان بڑھتا ہے، ایمان بچتا ہے، ایمان محفوظ رہتا ہے۔ آج مال کی حفاظت کے لیے ہم کیا کیا پاپڑ نہیں بیلتے، گیٹ لگائے، چوکیدار رکھے، اور جناب کیمرے لگائے اور تاریں لگا کے اس میں کرنٹ چھوڑے تاکہ ہمارا مال محفوظ رہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے کیا بندوبست کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کے بھی ضروری ہے، ایمان کے بھی چور ہے۔ آج دائیں بائیں ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار فتنے ایسے پھیلے ہوئے جو ایمان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے پاس بیٹھا جائے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے۔ باقی اگر کسی انسان کے ذہن میں یہ ہو کہ دل میں پیدا ہونے والے خیالات پہ اللہ محاسبہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ کس کو چاہے گا بخشنا؟ ایمان والے کو۔ اور وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ عذاب کس کو دے گا؟ کافر اور منافق کو۔ تو کوئی دل میں خیال لائے کہ اللہ کو کیسے پتہ چلے گا، دل میں کیا بات ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ وہ دلوں کے خیالات اور وسوسوں اور دل میں پیدا ہونے والے ارادوں اور تہیوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اللہ کی عظمت کو بھی اپنے دل میں بسائیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ان تمام احکامات پہ عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک
وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا كل مهم